فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی فرماندیاں نے فرمایا کہ اذ قالت امرات عمران ربی، فرمایا حضرت عمران دی بیوی کی کہہ رہی ہے، حضرت عمران دی بیوی کی کہہ رہی ہے، کہنے لگی اللہ جو میرے پیٹ اندر ہے میں تیرے نام تے وقف کر دینی یا کی مانا یا اللہ اے بیت المقدس ہے اگر بیٹا پیدا ہویا ہوں تے میں تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی۔ فرمایا کہ اذ قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام مؤسسات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہن، سب تو پہلے میں ایک دعا کرنی چونکہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اندر منگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کر دے۔
بڑا عظیم موقع ہے کہ یا اللہ اے جتنے احباب اول وقت دے اندر آ کے مسجد دے اندر بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے انہاں واسطے ذریعے بخشش بنا دے۔ موت آنی ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں۔ یا اللہ اے جڑے اول وقت خطبہ شروع ہونے تو پہلے تشریف فرما نے، اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما کے بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے اول وقت دے اندر مسجد دے اندر موجود ہو، کہ جدو تسی مسجد دے اندر آئے سی تو آڈا نام فرشتیاں نے لکھ لیا ہے، تے جمعہ ختم ہونے تو بعد اللہ کے جا کے انہاں فرشتیاں نے کہنا کہ یا اللہ اے بندے اول وقت دے وچ آئے سی، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے دے گناہ معاف فرما دیتے۔ لہذا اے ثواب نہ ہر جمعے کمایا کرو، ہر جمعے 8 دن بعد جمعہ آندا ہے، اونٹ دی قربانی دا اجر بھی تانوں اللہ نے دے دیتا ہے۔ جننے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم دے بدلے اللہ نے ایک سال دے روزے دا ثواب بھی لکھ دیتا ہے، ایک سال دی تہجد دا ثواب بھی لکھ دیتا ہے۔ جننے قدم چل کے آئے ہو تو وہ خوش نصیب نے کہ جنہاں دا نام اللہ دے سامنے لیا جانا ہے تے اللہ نے خوش ہونا ہے، وہ تسی خوش نصیب ہو۔ تو لہذا میں انشاءاللہ اپنے وعدے دے مطابق آج میں اللہ دے ایک بہت پیارے نبی سیدنا حضرت عیسیٰ رضی اللہ سلام اللہ علیہ دا انشاءاللہ تذکرہ خیر کروں گا۔ وہ نبی نے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، اے فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت ہو آن گے، اگے جا کے میں انشاءاللہ واقعہ تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ یہ واحد نبی نے کہ جنہاں نو اللہ نے آسمان تے زندہ چکے ہیں اور انہوں نے قیامت دے قریب آنے حکومت کرنی ہے، پھر انہوں نے موت پاک آنی ہے، مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنے، سارے معاملات ہونے۔ تمہید اندر سنن ابی داود روایت نمبر 4324 نمبر روایت ہے۔ حدیث نو بیان کرنے والے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سننا مینوں بھول جاندا ہے۔ آپ نے کی فرمایا کہ جو سننا مینوں بھول جاندا ہے، محبوب جی میرے واسطے دعا فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے نا رومال بچھایا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا لے، آپ نے دعا فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ سینے نہ لا لے، سینے لا لیا۔ ابو ہریرہ فرمانے نے نبی علیہ السلام نے جدوں دی میرے واسطے دعا فرمائی ہے، جو میں آج تک سنیا مینوں بھولیا ہی نہیں۔ یعنی جن صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں حدیث مروی نے نا، انہاں اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام نمایاں طور تے واضح۔ یقین جانو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انشاءاللہ نا پورا ایک خطبہ دیاں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت تے انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ساری زندگی نبی علیہ السلام دے واسطے وقف کر دیتی۔ نبی علیہ السلام نہ دنے بھی رہنا، نبی علیہ السلام نہ شام نو بھی رہنا، یعنی ساری زندگی نبی علیہ السلام دے واسطے وقف کر دیتی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان تواڈے کول ہی نکلے گی، میں تواڈے تو ایک لمحہ بھی تواڈے تو دور نہیں جاواں گا۔ ابو داؤد کی روایت راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرماندے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ تو بعد علیہ السلام تو بعد میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اونا تو بعد بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے آسمانہ تے رب نے چک لیا، قرب قیامت او نیچے آن گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی دیکھو گے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیاں نا کچھ علامات تے نشانیاں بیان فرمائیاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور عیسیٰ پیغمبر دے درمیان کوئی نبی نہیں، قیامت دے قریب او آن گے، تسی دیکھو گے اونا دا درمیانہ قد ہوئے گا، نہ بہتا لمبا ہوئے گا نہ بہتا چھوٹا ہوئے گا، درمیانہ قد ہوئے گا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اور حضرت عیسیٰ دا رنگ کیویں دا ہوئے گا؟ سفید رنگ، سرخی مائل۔ قربان مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مبارک تو کہ نبی علیہ السلام نے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بیان فرما دیتی۔ درمیانہ قد ہوئے گا، رنگ انہاں دا تسی ویکھو نا جڑے لوگ سفید رنگ والے نے انہاں دے نا یعنی خون ہوندا ہے، نظر آندا ہے جسم چہرے تے سرخی مائل، سفید رنگ ہوئے گا سرخی مائل۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہلکے زرد رنگ دے کپڑے پائے ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سر دے وچوں اس طرح لگے گا جویں پانی ٹپک رہا ہوندا ہے، حالانکہ سر وچ پانی نہیں ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بال اتنے نرم تے سلکی ہونگے، اتنے ملائم ہونگے کہ انج نظر آئے گا جویں پانی سر وچوں ٹپک رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام دی خاطر قتال کرنگے، لڑائی کرنگے، جہاد کرنگے، اور صلیب نو توڑ دینگے، جزیہ ٹیکس بند کر دینگے، وصول نہیں ہوئے گا۔ اور یاد رکھو اے جڑا ٹیکس دا نظام ساڑھے ملک اندر ہے نا، یہ غلط ہے۔ اسلام ٹیکس دا معاملہ ساڑھے ملک چاہیے نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک زکاة ہے، زکاة اے دا نظام رائج ہونا چاہیے۔ ٹیکس دا وصول تے اسلام دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، نام و نشان ہی کوئی نہیں، یہ جزیہ ہے، ٹیکس دے کے اسی رہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس نو ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ خنزیر نو قتل کر دیں گے، خنزیر سور ختم کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر دے آن دے نال اے جننے مذہب نے نا، ہندو مذہب ہے، پھر جناب ہے سکھ مذہب ہے، کیمونسٹ، دیگر چوتھے پنجویں دیگر اے جتنے مذاہب نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے ختم ہو جان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، اسلام دا بول بالا ہو جائے گا، باقی اللہ سارے دین ختم فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال نو قتل کرنگے، عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل ہی حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کرنا ہے۔ اور آخری بات جو حدیث اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسماناتے نے، او آن گے، پھر او آ کے 40 سال حکومت بھی کرنگے، دجال بھی قتل کرنگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر انہوں نے موت آئے گی، پھر انہوں نے مسلمان نماز جنازہ بھی پڑھن گے، پھر اس سارے معاملے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا اے تھوڑا جہا میں نقشہ بیان کیتا ہے، تو آئیے توجہ کرنا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے بارے چند اہم باتاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام کی سی؟ سارے بولو، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔ تے باپ دا نام کی سی؟ بغیر باپ دے
آگے جا کے انشاءاللہ بیان کریں گا۔ عیسیٰ پیغمبر دا باپ نہیں سی، اللہ دی قدرت دے نال پیدا ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی مرد تے عورت دے ملاپ دا محتاج، سارے بولو محتاج نہیں۔ اللہ تبارک ہن ویکھو نا آدم علیہ السلام دا نہ باپ تے نہ ماں رب نے پیدا کر دیتا، تے سیدہ اماں حوا دا ماں باپ کیڑا سی؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے کھبی پسلی وچوں، بابا جی دی کھبی پسلی وچوں اماں جی سیدہ حوا سلام اللہ علیہ نو پیدا کر دیتا، تے سیدنا حضرت عیسیٰ پیغمبر دا باپ کوئی نہیں۔ تے پتہ اے چلدا ہے کہ اللہ دین تے آوے تے اللہ پاک اپنے دشمنہ کر لینا لا دے، نہ دین تے آوے تے اپنے نیک لوگاں نو بھی نہ دے، رب نو کو پوچھ سکتا ہے ربا آ کی کیتا ہی آ کی کیتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی ولادت دا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے، تو پہلے تسی یہ سنو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا ذکر قرآن نے کیتا ہے، چونکہ سیدہ مریم تو لے کے سیدنا عیسیٰ پیغمبر دی چند باتاں انشاءاللہ مختصر جو وقت اندر میں دعا کرنی ہے، تسی آمین کہہ دینی ہے۔ اے میرے اللہ، جو انبیاء دے واقعات جو اسباق حاصل ہوندے نے، اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ سنیے قرآن پاک سورہ آل عمران 35 نمبر اور 36 نمبر آئے سورہ آل عمران، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی فرماندیاں نے فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، فرمایا حضرت عمران دی بیٹی والدہ حضرت عمران دی بیوی کی کہہ رہی ہے، حضرت عمران دی بیوی کی کہہ رہی ہے، کہنے لگی اللہ جو میرے پیٹ اندر ہے میں تیرے نام تے وقف کر دینی یا کی مانا یا اللہ اے بیت المقدس ہے، اگر بیٹا پیدا ہویا ہوں تے میں تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی۔ فرمایا کہ اذا قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، سنن والا بھی تو ہے، جانن والا بھی تو ہے۔ انہاں نیک لوکاں دا عقیدہ ویکھو، ایک اللہ دے حضور دعا کر رہی ہیں، اللہ سنن والے تسی ہو، جانن والے تسی ہو۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جدوں وقت آیا تے بیٹے دی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہن تساں غیرت نہ عقیدے دی غیرت نہ بول کے جواب دینا ہے۔ حضرت عمران دی بیوی دل اندر خواہش کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر بیٹا پیدا ہویا تے میں اللہ تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی، اللہ دے وے پوت دے وے تیاں دے وے میرے اللہ دی رضا وے، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آ نہیں دیتا دے اے کا دے واسطے دیتا ہے۔ جدوں بیٹی پیدا ہوئی تے سیدہ عمران دی جناب بیوی کی کہہ رہی ہے کہ اے میرے اللہ بیٹا پیدا نہیں ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت مریم پیدا ہو گئیاں نے، بچہ پیدا نہیں ہویا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تو انہوں بیٹا دوے تاں بھی اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تاں بھی اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ آؤ ذرا میں ایک واقعہ تواڈے سامنے بیان کریں، کتاب اندر
واقعہ لکھیا ہوا ہے. ایک بندہ دی شادی ہو گئی ہے, پہلے سال ایک بیٹی پیدا ہوئی, دوسرے سال دوسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے, تیسرے سال تیسری, چوتھے سال چوتھی, پنجویں سال پنجویں, چھویں سال چھویں, یعنی 6 سال اندر 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی نے. ہون بیوی پھر امید دی حالت اندر ہو گئی ہے. اے ظالم اپنی جناب بیوی دے سرانے کھڑا ہو گیا ہے, کہن لگا اب کے بار بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے کے فارغ کر دیاں گا. ہون بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے کے فارغ کر دیاں گا. اے ہاتھ جوڑ کے اللہ والی کہن لگی ہوں میں میرا باپ بڑھا ہے, میں 6 بیٹیاں لے کے اگر میں اپنے باپ دے بوئے تے جا کے بیٹھ گئی میرا بڑھا باپ مر جائے گا, صدمہ برداشت نہیں کرے گا. اے بیٹیاں میں کس طرح جناب لے کے جاواں گی, مینوں تو اس عمر طلاق دے دے گا, 6 بیٹیاں لے کے میں چلا جاؤں گی. ایک کہن لگا نہیں مینوں نہیں پتا, مینوں بیٹا چاہیے. ذرا سارے مول کے اسی جواب دینا ہے, بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ نہیں سارے بولے بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. کہن لگا منوں نہیں پتا, اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تینوں طلاق دے کے فارغ کر دینا. اے بندہ رات ستا دے اللہ نے نا خواب دے اندر میدان محشر سامنے کر دیتا, حشر دا میدان, اور فرشتے نے اس بندے نو گریبان تو پکڑے ہے. اللہ فرما دے لے جا اس بدبخت نو جہنم چھوڑ دیو. جدو فرشتے ترو کے انہوں جہنم دے دروازے تے لے کے گئے, اوتھے او دی بیٹی کھڑی ہے, کہنے لگی میرا باپ ہے, میں نو جہنم سے جان دینا. دوسرے دروازے دے دوسری بیٹی, تیسرے دروازے دے تیسری, چوتھی, پنجویں دروازے پنجویں, چھویں دے چھویں بیٹی. چونکہ جہنم دے دروازے 7 نے تے جنت دے دروازے 8 نے. جہنم دے 7 نے, جنت دے 8 نے. 6 بیٹیاں 6 دروازے تے کھڑیاں نے, اور 7واں دروازہ خالی ہے. جدو فرشتے لگے نو جہنم میں سٹن دی آنکھ کھل گئی, پسینو پسینی ہو گیا, وضو کر کے مسلے تے آ گیا. کہن لگا اللہ آج اس دروازے تے بھی میری 7ویں دھی کھلوتی ہوندی تے مینوں کہندی میں اپنے باپ نو جہنم چ نہیں جان دینا. ادھی رات دے وقت دروازے تے بیٹھ کے مسلے تے بیٹھ کے وضو کر کے کی کہہ رہے, کہندا اللہ مینوں پتر نہیں چاہیدا, اپنے خزانے وچ مینوں 7ویں بیٹی بھی عطا فرما. بیٹیاں نو برا نہ سمجھ, بیٹی پیدا ہو گئی. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہو گئیاں. فرماندیاں نے عمران دی بیوی کہہ رہی ہے اللہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے, چونکہ بیٹیاں بیٹیاں دے مقابلے اندر کمزور ہوندیاں نے. اللہ فرماندے نے اے جناب عمران دی بیوی کیوں پریشان ہونی ہے, میں جاننا تو نہیں جاندا, تو نہیں جاندی, میں جاننا تو نہیں جاندی. میں جڑے مقام تے مرتبے سیدہ مریم نو عطا فرمانے نے تو نہیں جاندی. خیر کہن لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, اس بیٹی دا نام مریم رکھ دیتا ہے. پتہ چلدا بچہ پیدا ہوئے, بچی پیدا ہوئے, پہلے دن نام رکھیا جا سکتا ہے. پہلے دن ہی ایڈا دی کہنا 7ویں دن تک حد ہوندی ہے. 7ویں دن دے وچ اگر نام رکھنا, ویکھو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیاں نے, ماں نے فوری نام رکھ دیتا مریم. پہلے دینی مریم دا نام رکھ دیتا سلام اللہ علیہ. فرمان لگے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت مریم سلام اللہ علیہ دم کہہ رہی ہے, کہن لگی عمران دی بیوی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دی ماں جو کہہ رہی ہے اے میرے اللہ میں اپنی بیٹی واسطے تے جڑی تو انہوں اولاد دویں گا میں اللہ شیطان مردود تو تیری پناہ چاہنی ہاں. اس واسطے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے. صحیح البخاری اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے نا, توجہ کرے آجے, جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے تے بچہ روندہ ہے نا, بولو روندہ ہے نا, روندہ پتا کیوں میں, شیطان انہوں چونڈی وڑ دے, شیطان انہوں
چونڈی وڑدا بچہ روندا ہے، بچی روندی ہے۔ جدوں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا سی نا کہ اللہ میں اپنی اس بچی نو تے ایدی جڑی اولاد ہونی ہے اللہ میں تیری پناہ بچ دینی ہے، تو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سیدہ مریم پیدا ہوئیاں نہ اور روئیاں تے نہ عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے تے نہ اور ہوئے، شیطان لاگے نہیں آیا۔ او مسلمانوں تو اڈے عقیدیاں نو کی ہو گیا ہے؟ آج بچہ پیدا ہوندہ ہے او دے سر سرانے چاکو رکھ دیتا جاندے، او دی منجی نو سنگل بن دیتا جاندے۔ ہے مسلمان کرتوتاں یہودیاں والیاں، عیسائیاں والیاں، سکھاں والیاں، اصل اندر اسی آئے ادھروں او سارے رسم و رواج آج بھی مسلمان اندر پائے جاندے نے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ تو آنو نظر آن گے بچے نو چار پائی تے لٹا کے سنگل بن دیتا جاندے، بڑا تالا لا دیتا جاندے، یا او دے سرانے چاکو رکھ دیتا جاندے، یا میرا مطلب کوئی ہور کیسے کیسے تہمات نے۔ اور جاؤ اپنے بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو کسے دے حوالے نہ کرو، نہ خنجر تو آڑے بچے دی حفاظت کر سکدے، نہ سنگل تو آڑے بچے دی حفاظت کر سکدے، نہ تو جناب چاکو تو آڑے بچے دی حفاظت کر سکدے۔ اللہ دی پناہ اندر دیو، اللہ میرا بچہ بھی تیری پناہ اندر ہے، اللہ میری بچی بھی تیری پناہ اندر ہے۔ آج مسلمانہ دا عقیدہ دیکھ لو، وضع من سارا تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ جاندہ ہے 20 25 30 40 50 لکھ دی گڈی لے کے او دے نال ٹوٹا خصہ بن دیتا جاندے، اے عقیدہ بن گیا، اے جتی تو انو نظر بد تو بچائے گی۔ یا لوگ کوٹھی بنا کے او دے جناب بنیرے تے ٹوٹی ہانڈی کھرا کالی ہانڈی رکھ دیندے نے جی اے نظر بد تو بچائے گی۔ یا کئیاں لوکاں نے اونٹ دی ہڈی گھر اندر رکھی ہوئی ہے، انہاں دا عقیدہ اے ہے کہ جس گھر دے اندر اونٹ دی ہڈی ہوئے گی جادو نہیں ہوئے گا۔ اے ساڈیاں عقیدے بن گئے نے، انہاں لیراں تے، انہاں ٹاکیاں تے، انہاں ہانڈیاں تے، انہاں جتیاں تے، انہاں خسیاں تے، اے ساڈے عقیدے بن گئے نے۔ سارے عقیدے دی غیرت دے نال بولو، اے ساریاں شیواں کچھ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں۔ خدا دے بندو مسلمان بڑھو، مسلمان بڑھو، مسلمان بڑھو، اللہ دے سپرد سارے معاملے کر دیا کرو۔ جی میں اسی کہنے ہیں جی آگو کالا کتا لنگ گیا ہے لہذا ساڑھا سفر منحوس ہو گیا ہے، جی اسی فلانے دن سفر نہیں کرنا، اسی فلانے ٹائم اے نہیں کرنا او نہیں کرنا۔ سنو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ حضرت عدین و نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنے مولویانو پیرانو مذہبی پیشوامانو تسی اپنا رب تسلیم کیتا ہویا سی۔ حضرت عدی فرما لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دے کدی بھی انہوں نے رب نہیں سی آکھیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتھو توڑے پیر ملنگ مولوی پیشوا مذہبی پیشوا جیڑی چیز تو منع کر دے سی تسی منع نہیں سی ہو جاندے، حالانکہ وہ جائز ہوندی سی حلال چیز ہوندی سی، تسی انہوں نے کہن دے ہوتے چھٹ دیندے سی۔ کہن لگے یا رسول اللہ باقی جتھو ساڑھے پیر منع کر دے سی ساڑھے مولوی منع کر دے، اگر وہ چیز بھی جائز ہوئے اسی وہ کھاندے نہیں ساڑھے مولویاں منع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جائز گلنوں کسے دے کہن تے چھوڑ دینا یہی انہوں رب منن دے مترادف ہے۔ حلال تے حرام دا اختیار کے دے کولے اللہ دے کولے۔ حالانکہ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھئے ذرا نبی علیہ السلام تے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمائے؟ آپ نے فرمایا شہد حرام کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ تحریم پڑھئے جا کے، نبی علیہ السلام نے شہد ہی اپنے آپ حرام کیتا سی، اللہ نے فوری قرآن نازل کر دیتا۔ فرمایا محبوب جی جیڑی شہد میں حلال کراں تسی حرام کر سکدے نہیں کر سکدے۔ حلال و حرام شریعت کسے ابے تے نازل نہیں ہوئی، شریعت کسے دے پیر تے نازل نہیں ہوئی، شریعت کسے دے مولوی تے نازل نہیں ہوئی۔ شریعت او ہے جو اللہ نے ستا آسمانہ تو جبریل امین دے ذریعے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائی ہے۔ خدا دی قسم جتھو اللہ تے اللہ رسول نے منع کر دیتا ہے اتھو منع ہو جاؤ، جتھو اللہ رسول نے چلن دا حکم دیتا ہے اے شریعت ہے۔ دعا میں کرنی آمین تسی کہنی ہے یا اللہ شریعت محمدی دے زندہ رکھ اے شریعت موت نصیب فرما۔
اللہ دے شریعت کیوں کسے اتے کیوں بندہ تراندے؟ اپنے بچیانو اللہ دی حفاظت اندر دیو۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ نو انہاں دی ماں نے کہا سی اللہ میں تیری حفاظت اندر دینی ہے۔ دعا میں کر لگا جے اللہ جتھے خوش نصیب ہستیاں لیٹیاں نے اللہ اپنی رحمت دی برکھا دا نزول فرما۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آئیے لوگوں اگلی بات سننا، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، سورہ آل عمران اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ السلام ایسا جناب سیدہ مریم دی کفالت کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے اندر خالو لگ دینے، خالو لگ دینے، مائی مریم دے خالو لگ دینے۔ فرمایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ علیہ زکریا المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام گل بڑی پیاری توجہ نہ سننے والی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے اندر سیدہ مریم دے کی لگ دینے؟ خالو لگ دینے۔ وَقَفَّلَا کفالت کر دے پہ زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ ایسا کمرے اندر نے سیدنا زکریا علیہ السلام باہر ہو جاندے ہیں، تالا لا کے چلے جاندے تے جدوں اپنے کمرے اندر آندے دے کی ویندے فرمایا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا۔ اگر میرے تے نہیں یقین سورہ آل عمران گھر جا کے پڑھ لے آجے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ دا سامنے رزق ویکھے ہے، پھل ویکھے نے، ایسے پھل ویکھے نے جڑے اس دور اندر مل دے نہیں ہیں، بے موسم پھل نے، حالانکہ انہاں پھلاں دا کوئی موسم نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھے ہیں، فرمایا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا۔ واللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان، اللہ نے قیمیں اپنی توحید دلائل بیان فرما دیتے نے، فرما دینے اے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ حضرت مریم دے سامنے پھل پہ نے رزق پہ ہے، فرما دینے قال یا مریم انا لکی ھذا۔ خدا واسطے تسی بھی اپنی اولاداں نو جا کے پوچھیا کرو بیٹا میں تینوں موبائل لے کے نہیں دیتا، موبائل تیرے کولوں کتھوں آیا ہے؟ میں تینوں موٹر سائیکل لے کے نہیں دیتی، تینوں موٹر سائیکل کنے لے دیتی ہے؟ اے جڑیاں شہواں تے نعمتاں کھا رہے ہیں تینوں لے کے میں نہیں دیتیاں، کتھوں آئیاں نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا باہروں تالا لگے ہوئے ہیں، حضرت مریم دے سامنے طرح طرح دے پھل پینے، اپنے دل اندر خیال کر کے پریشان ہو گئے کہ مریم تاکہ پھل کنے پہنچائے، رزق کنے پہنچائے؟ فرمان لگے قال یا مریم انا لکی ھذا۔ قربان جاؤں حضرت زکریا علیہ السلام کی فرما دینے، کہنے لگے یا مریم اے پھل کتھوں آئے نے؟ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ دا عقیدہ سنیا جے، کہنے لگے قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ بولیاں نے اے نہیں آکیا ہے خالو جی تواڈیاں برکتاں نہ ملے نے، خالو جی تواڈی تفیلوں ملے نے، بلے 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 تواڈی تفیلوں ساریاں رحمتاں ہو رہی نے۔ سنو اپنے عقیدے اندر اصلاح پیدا کرو۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ دا عقیدہ کیے، اے نہیں آکیا خالو جی تواڈی تفیلوں ملے نے، اے خالو جی تواڈیاں برکتاں نہ ملے نے، اے خالو جی تواڈی وجہ نہ مل رہے نے۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ نے ہزارہ سال پہلے عقیدہ بیان فرما دیتے اور قیامت عقیدہ بیان کر دیتے۔ اللہ نعمت دے، اللہ خوشی دے، اللہ غمی دے، اللہ تو انہوں کاروبار دے دے، اللہ تو انہوں جوانی دے دے، اللہ تو انہوں شہرت دے دے، اللہ دنیا آخرت دیا ساریاں نعمتاں دے دے، اور کسے بندے وال نسبت نہ کریا کرو۔ اللہ تو انہوں حسن دے، جوانی دے، مال دے، دولت دے، گھر دے، بار دے، دکان دے، کاروبار دے، اللہ دی قسمیں جدوں بھی تواڈی زبان چو نکلے یہی کہنا اللہ کسے دا کوئی کمال نہیں، اللہ سارا کمال ہی تیرا ہے۔ بولو بولو اللہ سارا کمال ہی، اللہ تیرا سارا کمال ہی تیرے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی کہہ رہی نے، فرمان دیا نے قالت من عند اللہ، اے میرے خالو جی جے مینوں پوچھ دے ہو اے سارا مینوں رزق میرے رب نے دیتا ہے۔ بولو کنے دیتا ہے؟
اما جی مریم نے نسبت کدے وال کیتی؟ اللہ وال کیتی۔ فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرماندے نے اللہ بغیر حساب دے رزق دین والا ہے، کیوں انہاں ملنگاں تے مجذوباں کو جا کے اپنا ایمان دا بیڑا گرک کر دے ہو؟ آندے ہو بابا جی کاروبار بند ہو گیا ہے، بابا جی میرا کاروبار نہ کسی نے بند دیتا ہے۔ اچھا جے رب نے بنیا ہوئے تے بابا کھلوا سکتا ہے؟ اور بولو تے صحیح یار، کدی سوچیا اسی لوکاں نے جا کے نہ ملنگاں دے کول جنہوں نہوندا پتہ نہیں جو غسل دا پتہ نہیں، گوڈے گوڈے میل چمڑی ہے، نہ انہوں پاکی پلیتی دا علم ہے، بابا جی میرا رزق بن دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مینوں چھڑ دیو کہ تہاڈی معیشت دا بیڑا گرک میں کر دیاں گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ نے قرآن اندر فرما دیتے اور مینوں چھڑ دیو گے میں تہاڈی معیشت دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیاں گا۔ اور جیدی معیشت رب بند کر دے، کاروبار بند کر دے، سارے بولو کوئی کھلوا سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہویا رب نے بنیا مولوی نے کھلا دیتا تویج دے کے، یا ملنگ نے کھلوا دیتا؟ رب طاقتور ہویا کہ ملنگ؟ بولو یہ مطلب ملنگ نے کھول دیتا؟ ملنگ آندا اتنا کر 50,000 دے یا تینوں میں طویل لکھ دینا، تو میری جیب گرم کر، تو تیرا کھلے نہ کھلے میرا کام، میرا کھل گیا کام، تیرا کھلے نہ کھلے۔ اے یار کیڑے واضح ٹر گیا۔ سورہ آل عمران پڑھئے، اللہ فرماندے نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب۔ اللہ فرماندے جنوں میں چاہوں بغیر حساب تے رزق عطا کر دے ہیں۔ اللہ دی قسم رزق دین والی کائنات اندر کوئی ہستی نہیں، اگر رزق دین والی بغیر حساب دے ہستی او 7 آسمانہ دے ہوتے اپنے عرش تے مستوی، کوئی کسی نو ایک کانا نہیں جے دیندہ۔ ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی فرماندیاں توجہ فرمایا جائے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نو رزق اللہ نے دیتا ہے، فرماندیاں نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے خالو جی میرے اللہ نے مینوں دیتا ہے۔ حضرت اماں جی مریم سلام اللہ علیہ جوانی دیا منزلیں طے کر لیاں نے۔ اللہ فرماندے نے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، اے مریم جماعت نال نماز پڑھنی ہے، جماعت نال نماز پڑھنی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے مریم جماعت نال نماز پڑھنی ہے۔ آؤ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ پاکی فرماندے نے میرے واسطے سجدہ کرنا ہے، واسجودی میرے اگے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے دے لائق ذات کے دیئے صرف اللہ دی، رکوع دے لائق اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا سجدہ کرنا ہے تے اللہ کے ویکھو اللہ مریم سلام اللہ علیہ تربیت کے میں کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، دن گزر دے گئے نے۔ فرمایا اذا قالت الملائکۃ، اے گل سنن والی، فرمایا اذا قالت الملائکۃ یا مریم۔ حضرت مریم سلام علیہ کو فرشتہ آیا، بولو کون آیا؟ فرشتہ آیا، کہنے لگا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اے مریم اللہ تینوں خوشخبری دے رہا ہے۔ خوشخبری دین والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک کلمے دی خوشخبری دے رہا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، او بچہ ہوئے گا جیدہ نام عیسیٰ بن مریم ہوئے گا۔
عیسیٰ بن وجیعن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرمایا دنیا اندر بھی عزتاں والا ہوئے گا، آخرت اندر بھی عزتاں والا ہوئے گا۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ کو فرشتہ آگے خوشخبری دے گیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے پیدا نہیں ہوئے، اللہ پاک انہوں نے صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماندے نے میرا او نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جے پیدا نہیں ہوئے تو رب صفتہ پتہ کی بیان کر رہے ہیں، میرا او عیسیٰ ماں دی گود وچ دودھ پیندا بولے گا، کلام کرے گا، ہڈیر عمر اندر جا کے بھی کلام کرے گا۔ اللہ پاک نے صفتاں بیان فرما دیتیاں نے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ خو جناب سوچی پہ گئیاں، فرماندیاں نے قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ فرشتے نو کی کہہ رہیاں نے، کہن لگیاں اے اللہ دیا بندیا فرشتیا، اے اللہ دی مخلوق ہے، اے فرشتے منو ایک گل دس دے، بچہ کیویں ہوئے گا، منو تے کسے مرد نے چھویا تک نہیں۔ تے جیڑا اے عید سن کے بھی کہے رب نہ شرک کرن تو بعد نہ آوے، او دے وعدے ہدایت دی دعا ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا بچہ کیویں ہوئے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میں اتنی پاک صاف ہاں، میرے وال آئی تک کسے نے گندی نظر نال دے نال نہیں ویکھیا، آئی تک منوں کسے بندے نے ہاتھ تک نہیں لایا، بچہ کیویں ہوئے گا؟ قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء، کہہ لگا میرا اللہ جو چاہے کر دوے، میرے اللہ کے کوئی مشکل یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ فرشتہ کہنے لگا اے مریم کیوں پریشان ہونی ہے، میرا اللہ جو چاہے پیدا کر دے، میرا اللہ صرف لفظ کن کہندہ ہے، کن لفظ کن کہہ دے، ساری کائنات بن جائے، لفظ کن کہہ دے، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اذا قضا امرن، جدو میرا اللہ کسے کام کرن دا حکم کر لوے، میرا اللہ فیصلہ کر لوے، اللہ فرمان دے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اے ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے آؤ دا توجہ فرمایا جائے، ان سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن لگے نے، ہون اللہ پیدا کرن لگا کنو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو۔ اللہ پاک نے سورہ مریم اندر اس بات دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْخِطَابِ مریم، میں تو آڈے گے ہاتھ جوڑ کے ایک گال میں پیش کرانگا، اللہ دے بندیوں گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ جانتے جڑا بندہ ترجمے نہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، میرا دعویٰ ہے نہ وہ گمراہ ہو کے مر سکتا ہے، نہ مشرک ہو کے مر سکتا ہے۔ مولوی پتہ کیوں؟ نو قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے 17 علوم چاہیے، کوئی 18 علوم چاہیے، قرآن تو اتنا مشکل ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ نے قرآن کہہ دیتا ہے میں اتنا آسان بنایا ہے، قرآن اتنا آسان ہے، اسے بات سے اللہ نے مشکل بنایا۔ قرآن سوکھا ہے، پڑھو تو صحیح۔ مولویاں نو پتہ ہے جے انہیں پڑھ لیا نا ترجمے نہ قرآن تو ساڑھی جمعرات لگی جانی، ساڑھی جمعرات بولو صحیح، سانو تو جمعرات لب دی یعنی تُسی ساڑھے سے بولو جمعرات بند ہو جانی ہے۔ خدا دی قسمیں دنیا دے اسباب تے نہ رو، مولویو ملوانیو پیرو ملنگو چھڑ دیو، دنیا نو رب تے ڈوریاں سٹ دیو،
جیڑا رب تے ڈوری سڑ دے خدا دی قسمیں رب نہ مخلص ہو جاؤ رب تو انہوں دنیا جو بھی عزت دے گا آخرت اندر بھی عزتاں دے ڈھیر لا دے تے دنیا کٹھی کرنو ترے ہیں قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ ترجمہ نہ تو بعد بولو آج جی روزانہ 2-3 آیتاں ترجمہ نہ پڑھ لیا کرو ترجمہ کسے مستند عالم دین دا صحیح لینا ہے حضرات آئی ادھرا غور کر دے جانا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ فرماتے نے مریم سلام اللہ علیہ ذکر فرما دیو فرمایا اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا حضرت اماں جی مریم سلام اللہ علیہ اپنے گھروں نکل کے دور چلے گئیاں بیت المقدس تقریباً 8-9 میل دے فاصلے دے چلے گئیاں نے بیت اللحم دے مقام بیت اللحم اس مقام تے پہنچ گئیاں نے مکانن شرقیہ مشرق دی جانب اتھے جا کے ڈیرا لا لے ہے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ حِجَابًا حضرت مائی مریم نے پردہ کر لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا حضرت جبریل علیہ السلام آئے فرشتہ آیا انسانی صورت اندر آیا ہے انسانی صورت اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کول آیا ہے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیّا حضرت مریم نے ویکھی آم تے کہن لگی اوے اللہ دے بندے چونکہ انسانی صورت اندر آئے سن کہن لگے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیّا بے شک تو پاک ہوئے گا صاف ہوئے گا میں اللہ دی پناہ درانیاں میرے کو دور ہو جا اب دیکھو مائی مریم سلام اللہ علیہ کتنی تقوی والی کتنی پاک صاف ہے کتنی نیک عورت ہے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیّا کہن لگے مریم نہ ڈر میں تیرے رب دا فرشتہ ہاں نہ ڈر میں تیرے رب دا فرشتہ ہاں ایک مولوی کہن لگا ویکھو فرشتہ آیا ہے کہن لگا کہ میں تینوں پتر دین واسطے آیا ہاں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہن لگا دیکھو سپیکر لا کے نا مولوی لوگاں دے عقیدے برباد کر رہے اللہ دے بندو آؤ میں تواڈے کے روزانہ ہر جمعے ایک گل رکھنا خدا واسطے قرآن نو ترجمے نہ پڑھنا شروع کر دو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث دا آپ مطالعہ شروع کر دو اے عقیدہ اس دنیا دے اندر عقیدہ بن چکے ہیں کہنے لگے دیکھو فرشتہ آیا آکے سیدہ مریم نو کہنے لگا میں تینوں پتر دین واسطے آیا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہنے لگا میں تینوں پتر دین واسطے آیا کہنے لگا دیکھو اگر فرشتہ کسے نو پتر دے سکتے تے ساڑھے جڑے بزرگ نے وہ پتر نہیں دے سکتے سبحان اللہ آن دی ریکارڈ باتاں موجود نے اگر فرشتہ لڑکا دے سکتا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا اللہ دی قسم رب دی زمین تے اگر صحیح العقیدہ آل الحدیث نہ ہوں تو اڈے عقیدیاں دا بیڑا غرق ہو جائے اسی انہ دے چال چلن دیاں گے نہیں اے الفاظ اے نہیں پڑھ دے انما انا رسول ربک فرشتہ کہہ رہا نہ ڈر مریم میں رب دی طرف آیا وا رب دا پیغام لے کے آیا وا اے پتر میں نہیں دینا اے پتر تیرے رب نے تینوں دینا میں نہیں دینا تاں ہی میں کہنا میں ترجمہ نہ قرآن پڑھ لو اللہ دی قسم ہے ہاں یہ لوگوں توجہ فرمایا جائے فرمایا کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا فرشتہ کہنے لگا اللہ جناب میں تنوں پتر دین واسطے آیا ہاں آؤ اللہ دی طرفوں پیغام لے کے جبریل علیہ السلامیہ کو فرشتہ آیا ہے آئیے غور کیجئے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے فرماندیاں نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی بات سن کے تڑپ جایا جے
فرمان لگے مینوں داسے پتر کیویں ہوئے گا ولم یمسسنی بشر مینوں تے اج تک کسے بندے نے ہاتھ بھی نہیں لایا ولم اکو بغیا یار کنیاں سونیاں ایتاں دا ترجمہ پڑھ پڑھ کے تانوں سنانا پیا واں کہن لگی نہ مینوں کسے نے ہاتھ لایا یعنی نہ میری شادی ہوئی ہے تے نہ میں جناب زانیاں واں فرمایا ولم اکو بغیا نہ میں زنا کیتا ہے نہ میری شادی ہوئی ہے قال کذالک قال ربک هو علی حی فرمایا حین حضرت جبریل کی فرما دے نے اے مریم مینوں نہیں پتا تیرے رب کے سارے کم سوکھے نے فرمایا والی نجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا اللہ کے کوئی ہے مشکل نہیں میرے اللہ کے کوئی شے مشکل نہیں میرے اللہ سارے کام کرن تے قادر اور قدیر نے خیر جدو حمل ہو گیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ امید دی حالت اندر ہو گئیاں اماں جی بڑیاں پریشان ہو گئیاں اللہ پاک نے فرمایا فحملته فانتبذت به مقانا قصيا فجاءها المخاص الى جذع النخلة قالت يا لیتانی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ پیٹ اندر بچہ عیسیٰ پیغمبر نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اے گل بڑی اللہ پاک نے بڑی پیاری کی تھی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ چل دیاں بیت المقدس تو 8 میل دے فاصلے تے بیت اللحم دے مقام تے پہنچ جاندیاں نے اس طرح جناب ایک کھجوراں دا درخت ہے اتھے بیٹھ گئیاں دے کہندیاں نے قالت یا لیتانی مت قبل خدا واسطے نہ ایتاں دا ترجمہ ذرا توجہ نہ سنیا جائے ایک غیرت والا ہوئے شرم والا ہوئے جیڑا پنڈ اندر شہر اندر مکان تے اپنی عزت ہوئے انہوں اپنی عزت سارے نالوں پیاری ہوندی ہے بندہ اندر یار سارا کچھ چھڑ دیو اپنی عزت بچا لو حضرت اماں جی مریم سلام اللہ علیہ دے دل اندر ہی کوئی گل ہے مینوں تے میرا چرچا ہے میں کتنی پاک عورت ہاں دے بچہ بغیر خاون دے پیدا ہو گیا تے قوم نے مینوں چھڑنا انہاں طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں نے انہاں طرح طرح دیاں گلاں بنانیاں نے حضرت مریم کہندیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل هذا اللہ اے وقت آن تو پہلے تو مینوں موت دے دیندا یا مینوں لوگ بھول جاندے یا مینوں منظر نہ ویکھنا پیندا اللہ دیاں قدرتاں نے اللہ دیاں نشانیاں نے اللہ دیاں زمائشاں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے اے میرے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی اپنی عزت دا خیال سی لوگ گلاں کرنگے لوگ گلاں کرنگے مریم میں بچہ کیدا لے آئی ہے کہن لگی میرے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی اس تو پہلے مینوں لوگ بھول جاندے دے ایک کام مینوں ویکھنا پیندا اللہ پاک نے آواز دیتی آواز آئی ہے غیب دے وچوں آواز آئی ہے فرمایا اے مریم پریشان ہون دی لوڑ نہیں پیچھے ویکھ میں تیرے پیچھے ٹھنڈے تے میٹھے پانی دی ندی جاری کر دیتی ہے اے سکا درخت کھجوراں دا انہوں پھڑ کے ہلا اللہ جی ہلان دے نال کی ہوئے گا فرمایا ہلانا تیرا کام میں اے سکے تنے وچوں ترو تازہ کھجوراں گرانا میں رب دا کام میں اے مریم تو کھا اے پانی پی خیر معاملے بن گئے نے اللہ پاک نے فرمایا مریم تو بولنا نہیں بولو تو بولنا تینوں لوگ گلاں کرن
चुप दा रोज़ा, मुँह नहीं खोलना, ज़बान नहीं खोलनी, अपनी ज़बान बंद कर लैनी है। वो शरीयत अंदर चुप दा रोज़ा जायज़ सी, साड़ी नबी अलैहिस्सलाम दी शरीयत अंदर जायज़ नहीं। खैर सैयदा मरियम सलामुल्लाह अल्लाह पाक ने फरमा दिता है, फरमाया चुप दा रोज़ा रख ले, तेरे ते जो मर्जी इल्ज़ामात लांदे रहन, फरमाया तो नहीं बोलना। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा दी गोद अंदर एक अल्लाह दा नबी नन्ना मुन्ना हज़रत ईसा इस्लाम पैदा हो गए। हुन जनाब वक़्त गुजरदा गया है, अल्लाह फरमांदे ने ऐ मरियम जी मेरे अल्लाह, फरमाया बच्चा ले ते अपनी कौम वाल चल। सैयदा मरियम ने बच्चा चुक लिया, दिल अंदर ख्याल है मेरा बाप भी बड़ा नेक, मेरी माँ भी बड़ी नेक, मैं भी बड़ी नेक, ये लोग बच्चा वेख के मेरे ते तरह तरह दे इल्जाम लानगे। गल उही होई जिहड़ा डर सी जदों हज़रत माई मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपनी बस्ती अंदर आईयां ने, फरमाया फ़ातत बी कौमुहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया। कौम वाले वेख के कह लगे तोबा 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 तोबा, मरियम ऐ कितना बुरा कम कर ले आई, ऐ मरियम कितना बुरा काम कीता ही। फरमाया या उख्ता हारून, ऐ हारून दिए भैने तेरा भरा भी बड़ा नेक, माँ कान अबू की मरासो, फरमाया तेरा बाप भी बड़ा नेक, तेरी माँ भी बड़ी नेक, तेरा भरा भी बड़ा नेक। फरमाया वमा कान तो उम्मु के बगी, तेरी माँ भी बड़ी नेक, तेरी माँ भी जानिया नहीं सी, तेरा बाप भी जानी नहीं सी, तेरा भरा भी बड़ा नेक। ऐ मरियम है तू की कर लिया, बड़ा गंदा काम कीता ही, नाउज़ बिल्लाह, तेरी शादी भी नहीं हुई तो बच्चा कित्थों आ गया है। हजरत अम्मा जी मरियम ने अल्लाह ना डायरेक्ट तारा मिला लिया। पोया असल दे रहने वालों, मैं आखिरी पैगाम तुहाडे तक छोड़ के जा रहे हैं। अगर इज्जतां पर जाना चाहते हो रब ना राबते डायरेक्ट कर लो, अगर चाहते हो साडी इज्जत बरकरार रहे, अल्लाह की कसम सारी ज़हरी असबाब छोड़ के एक अल्लाह के दरवाजे दे चिमड़ जाओ, एक अल्लाह दे हो जाओ। अगर चाहते हो मेरी बेटी की इज्जत बच जाए, एक अल्लाह ना यारी ला लो। अगर चाहते हो मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे, अगर चाहते हो मेरी बहन की, मेरी बीबी की, मेरे घर वालियां दी इज्जत बचियां रहन, अल्लाह की कसम एक रब दे दर ते झुक जाओ, रब ना यारी पा लो। हजरत माई मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के हुक्म दे नाल जुबान बंद है, नहीं बोल रही। इधरों भी लोग तरह तरह दी गल्लां कर रहे हैं, इधरों भी तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। ऐ मरियम कितना बुरा काम करके आ गई है, ना तेरा वीर इस तरह का, ना तेरा जनाब बाप इस तरह का, ना तेरी माँ जानिया, ऐ तू कित्थों बच्चा लेके आ गई है। हजरत माई मरियम सलामुल्लाह अलैहा दे दिल नूं पुछो, उन्हां दिल ते की गुजरदियां होणगियां जदों लोकी जानिया जानिया कह रहे होंगे। ऐ जी अल्लाह दियां आज़माइशां वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह आज़माइश ले आंदा, आज़माइश ले आंदा। मैं दुआ करन लगा जे आमीन कह दे जे। ऐ मेरे अल्लाह असी आज़माइशां दे काबिल नहीं, अगर आ जान ते अल्लाह साबित कदम रहन दी तौफीक नसीब फरमा। हजरत माई मरियम डायरेक्ट अल्लाह को कह रही ने मेरे अल्लाह की बन गया, लोग मेरे ते तरह तरह के इल्जाम ला रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने दुध पी रहा सैयदा ईसा, सैयदना ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की छाती ना लगे हुए ने। जरा मिल के बोलो दुध पीते बच्चे बोल दे नहीं बोल दे। अल्लाह पाक ने वही फरमाइए, फरमाया ए ईसा जी मेरे अल्लाह, फरमाया हुण तेरी गल नहीं तेरी माँ की इज्जत की गल है। इन्हों दस मेरी माँ गंदी नहीं, मेरी माँ अल्लाह की वलिया दे पाक साफ औरत, मेरी माँ इस तरह की नहीं। दुध पी रहा है हजरत ईसा पैगंबर, फरमाया फाशारत इलैहि, हजरत मरियम कहदियां ने इशारा किया ईसा पैगंबर वल। हजरत ईसा पैगंबर छोटे जा दुध पींदे ने, फरमाया फाशारत इलैहि, हजरत अम्मा जी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने
اشارہ کیتا سیدنا عیسیٰ پیغمبر وال کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قوم والے معاشرہ نے قوم والے مذاق کر رہے نے کہنے لگے مریم تیرا دماغ ٹھیک ہے کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے نے فرمایا قالت فرمایا اے میرے عیسیٰ انہوں بول کے دس تو نہیں بول سکدا جے رب بلان تے آوے کوئی روک سکدا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام بولے نے حضرت عیسیٰ ماں دی چھاتی نہ لگے ہوئے نے فرما لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اے میری قوم والیو میں اللہ دا بندہ ماں تے اللہ دا نبی میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا نبی ہاں فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے جے بچے تے بول کے کی کہہ دینے اے قوم والیو میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا نبی ہاں اللہ نے میں نو بابرکت بنا دیتا ہے تے اللہ میں نو وصیت کر رہے ہے تو نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے جب تک زندہ رہے تیرا زندہ رہنا بابرکت ہو جائے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور ماں باپ دی گستاخی کرنے والے اور نوجوانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے بچے دے بول کے کی کہہ رہے ہیں کہندے نے او لوگوں قوم والے ہو میرے رب نے منوہ کیا ہے جب تک زندہ رہنا ہے ماں دا احترام کرنا ہے ماں دا تے قوم والے ویکھ کے نہ تے حیران تے پریشان ہو گئے آؤ لوگوں آخری باتاں کران توجہ دینا اور سنے آجے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے چند صفات اور معجزے عطا فرمائے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی فرما دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک معجزہ سی کہ مٹی دا پرندہ بنان دے دے پھوک مار دے اور پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاندے کسے نبینے دے ایسنا ہاتھ لاندے اللہ اکھاں دے دیندہ اگر کوڑ دی بیماری والے دے ہاتھ پھیر دے وہ ٹھیک ہو جاندہ اگر مردے نو کہندے اٹھے مردہ مریا ہویا بندہ نو کہندے اٹھ حالانکہ مٹی دا پرندہ بڑھا کے اڑانا نبینے نو اکھاں دینا ہاتھ پھیرنا ٹھیک ہوئے نا کوڑ دی بیماری والے نے تے مردے نو زندہ کر کے تے عیسیٰ پیغمبر نے اگوں پتہ کی فرمایا ہے ایک کمال میرا نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ سارا کمال میرے رب ہے تُسی بھی کہنا ہے ساڑھا ہے جو کوئی کمال نہیں ہے سارا کمال اللہ میں عیسیٰ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری قوم والو اللہ دی عبادت کرو یہی سدھا رستے اور یاد رکھو آخری بات عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو رب کہندے کیونکہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے سی نا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا سارے بولو گل ختم ہو لگی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کی ہے نعوذ باللہ بیٹا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی بیان فرمایا ہے فرمایا قوم والے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ دا بیٹا ہے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے فرمایا ذالک قولہم بیافواہہم یضاہیون اللہ پاک نے فرمایا اینا لوگاں دیاں گلاں نے ایک گلاں غلط کر رہے ہیں فرمایا قال الذین کفروا من قبل حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے بارے یہودیاں دا قیدہ عزیر پیغمبر دے بارے عیسائیاں دا قیدہ اللہ دے بارے حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے اے اللہ دے بیٹے نے اللہ فرمان دے نے اللہ دی قسم ہے گل خدا دی قسم مکن والی ہے اس بات تے پوری گل دا خلاصہ بیان کر کے میں اپنی بات نو ختم کرنا
حالانکہ جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی دا حق کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جناب ہور بھی زنا کاری ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی دے نال نہ حق معاملے کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی دی زمین تے قبضہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک بہت بڑے گناہ دی لسٹ ہے، بیان کرنا کافی وقت چاہیے، یہ سارے گناہ بہت بڑے گناہ نے، مگر یاد رکھیے سب تو بڑا گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتے انتہائی غصہ آندے کہ جڑا اللہ نہ شرک کرے، جڑا اللہ نو کہے اللہ تمہیں مشکل کشا دے، فلانے نو کہے تمہیں مشکل کشا ہے، اللہ دا بیٹا بنانا، اللہ دا نعوذ باللہ فرشتیاں نو بیٹیاں بنانا، یہ عقید قرآن و حدیث اندر تاریخ اسلامی اندر موجود نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اور لوگ قتل ہو جان، تباہ ہو جان، برباد ہو جان جڑے میرے نہ شرک کر دے نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نو میرا بیٹا بنا دے نے، عزیر علیہ السلام نو میرا بیٹا قرار دے نے، بلکہ جائیے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ فرمان دے نے آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ کیوں نہیں جاندا، زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی، یہ لوگ زمین اندر غرق کیوں نہیں ہو جاندے، فرمایا ایک مشرک آدمی آسمان دیاں بلندیاں تو گرا دیتا جائے، انہوں درندے چوگ لین، او دی جناب بوٹیاں ہو جان، وہ آگے پہاڑاں تے گر کے او دا ستیہ ناس ہو جائے، فرمایا او قبول ہے، انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے، مر جان غرق ہو جان، اللہ فرمان دے قتل ہو جان، انہاں دا رہ تک نہ جڑے میرے نہ شرک کر دینے، دن بھی دوپہر بھی رات بھی میرے نہ شرک کر دینے، آسمان کیوں نہیں پھٹ جاندا، زمین کیوں نہیں پھٹ جاندی، اللہ فرمان دے اتنا غصہ میرے رب نو جڑا بندہ اللہ نے شرک کر دے، فرمایا لوگوں میرا عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، جائیے سارا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دیاں گلاں نے، میرا عیسیٰ پیغمبر اللہ دا بیٹا نہیں بلکہ عیسیٰ اللہ دا نبی ہے، اللہ دا رسول ہے، بلکہ اللہ نے ایک مقام تے سیدنا عیسیٰ پیغمبر دی زبانی آپ اعلان فرمایا میرے عیسیٰ اللہ لوگوں نے کہہ دو میں اللہ دا بیٹا نہیں، اللہ ہے جو آسمانہ تے موجود ہے، مشکل کشاؤ ہے جو آسمانہ تے موجود ہے، حاجت رواؤ ہے، انہاں دی پوجا کرو، میرے رب دی پوجا کرو، میرے رب تو علاوہ کسے دی پوجا نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام دا پیغام سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بھی یو ہے، تواڈا رب بھی یو ہے، بیٹے بیٹیاں دین والا بھی یو ہے، جن نے مینوں بچپن اندر بولنا سکھایا او میرا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ تک کے بعد کیا اندر ہے کہ اے میری قوم والے شرک نہ کرو، میرے اللہ نے شرک نہ کرو، میں رب نہیں بلکہ رب کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام نے تردید کی تھی نا، رد کیتا انہاں لوگاں دا، اے جناب لوگ وقت دا بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام دے مخالف ہو گئے، انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رستے تو ہٹا دیو، مار دیو، قتل کر دیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بادشاہ نے اعلان کر دیتے، کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیتا جائے، گھر دا محاصرہ کر لیا، عیسیٰ پیغمبر اپنے گھر اندر موجود رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ بات اکثر کہنے رب مارنا چاہے تو کوئی بچا سکدا، تے رب مارنا رب بچانا چاہے سارا جہان بھی مل کے انہوں بچانا چاہے تو کوئی نہیں وہ بچا سکدا۔ زندگی اور موت میرے رب دے اختیار اندر ہے۔ انہوں نے گھر دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دا محاصرہ کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قابو کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ایک اور بندہ ہے، اللہ پاک نے او دی شکل عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دا انہوں بنا کے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمانہ دے چوک لے، انہوں نے پھا دیتا، پھانسی دے دیتی، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قتل کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے قرآن چ پتہ کی فرمایا ہے میرا عیسیٰ زندہ ہے، میں زندے نو آسمان دے چک لیا ہے، اس بات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام قرب قیامت آن گے، دمشق دی جامعہ مسجد دے سفید منار دے اتے امام مہدی رحمت اللہ علیہ مسلح دے کھڑے ہونگے، تکبیر ہو جائے گی نماز پڑھان واسطے، امام مہدی مسلح دے آنگے اور دیکھن گے فرشتیاں دے اتے پران دے ہاتھ رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامع مسجد منار دے اتے اترن گے، سفید رنگ دا منار ہوئے گا، اتے اترن گے اور پھر فرشتیاں دے پران دے ہاتھ رکھ کے نیچے آن گے،
تے حضرت امام مہدی فرمان گے عیسیٰ علیہ السلام تسی نماز پڑھا دیو. آپ نے فرمایا کہ انہوں زرد رنگ دے سفید ہلکے زرد رنگ دے کپڑے پائے ہون گے اور سیر چو انج ہوئے گا جی میں پانی ٹپک رہا ہوندا ہے. تے امام مہدی کہن گے تسی نماز پڑھا دیو. فرمایا نہیں تسی انہاں دے امام ہو, میں آج نبی بن کے نہیں آیا, میں محمد دا امتی بن کے آیا. اور نبی علیہ السلام دی شریعت چلان گے, اپنی شریعت نہیں چلان گے. حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام دی شریعت چلان گے. امام مہدی نماز پڑھان گے, پیچھے نماز پڑھنے گے. اور پھر ایک وقت آئے گا, دجال آئے گا, دجال آئے گا. دعا میں کردہ جے آمین کہہ دے جے یا اللہ دجال دے فتنے تو ہر مسلمان محفوظ فرما. عیسیٰ علیہ السلام جہاد کرن گے, دجال دی گردن اتار دیں گے. دجال نو قتل اگر کوئی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے گے. اور یاجوج اور ماجوج دا بہت بڑا فتنہ ہے. اور جڑے آج بھی اے جناب آ رہے نے پتھر چڑھ رہے نے, پہاڑ چڑھ جی چھوٹی دوار رہ جاندی ہے, تھک جاندے نے, آندے پھر صحیح سویرے پھر بڑی ہو جاندی ہے. جدو اللہ نے باہر لے آنا ہے تو پھر لے ہی آنا ہے. انہیں دریا بھی پی جانے, سمندر بھی پی جانے نے, جو آگے درخت بھی کھا جانے, دروازے بھی توڑے لالو کھا جانے, باری ہر شے انہیں ہڑپ کری جانی ہے. ایڈا وڈا فتنہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نو لے کہن گے انہوں دے منن والے مسلمان کہن گے عیسیٰ پیغمبر انہاں واسطے بد دعائی کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے دعا کرن گے اللہ یاجوج مجوج دی گردن دے وچ کو کیڑا پیدا کر دین گے جے دی وجہ دے نالوں مر جان گے. پھر پوری زمین تے بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ ایڈے بڑے پرندے پیدا کرے گا جڑ انہاں دیاں لاشاں چک کے لے جان گے. اور اللہ آسمان تو بارش رحمت دی فرمائے گا جنہاں اللہ ساری زمین صاف کر دے گا. اور یاد رکھیے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام اسلام دی خاطر انہاں کافراں یہودیاں عیسائیاں نال جہاد کرن گے اور سارے یہودیاں نو قتل کر دین گے. خدا دی قسم پوری زمین تے عدل انصاف قائم ہو جائے گا. لوکی مال لے کے جان گے میں ساڑھے کو زکاة وصول کر لو, تے زکاة وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا. ہر طرف عدل انصاف دی فضا قائم دائم ہو جائے گی. اور سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گن گن کے مار دینے نے, بلکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری اندر روایت ہے کہ اے بھی وقت آئے گا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جو جہاد کرنے گے نا مسلمانہ نہ رل کے جہاد کرنے گے, تے یہودی اور عیسائی اگر کسی پتھر دے پیچھے لکے ہون گے, پتھر بول کے کہے گا اللہ پتھروں زبان دے دے گا, انہاں درختوں زبانہ دے دے گا اللہ. پتھر بول کے کہن گے او مسلم, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی لکے آئی, میرے پیچھے عیسائی لکے آئی, انہوں قتل کر دیتا جائے گا. اگر کسی درخت دے پیچھے چھپیا ہوئے گا درخت بھی بول کے کہے گا میرے وچ ایک جناب یہودی چھپیا ہویا ہے, زبان اللہ دے دے گا. درخت بھی بول کے کہے گا انہوں تھے قتل کر دیتا جائے گا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوئے گا. پھر وقت گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہن گے. بولو بولو کنے سال؟ 40 سال حکومت کرن گے. پھر اللہ نو پیارے ہو جان گے. پھر مسلمان جنازہ پڑھ کے روضۃ الرسول اندر دفن کر دین گے. اور یاد رکھو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام پھر جب تک زمین ہے پھر آخری ایسا مسلمان ختم ہونے شروع ہو جان گے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی اللہ دا صحیح نام لین والا موحد مسلمان توحید پرست جب تک زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جدو سارے ختم ہو جان گے سارے مسلمان فوت ہو جان گے, جدو گندے بندے غلیظ ترین لوگ رہ جان گے ادو قیامت آئے گی. مسلمان جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جدو وہ بھی ختم ہو گئے پھر گندیاں لوکاں دے قیامت آئے گی. اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے والے نال میں چند باتاں تواڈے سامنے کیتیاں نے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.